بلغاریہ کی نابینا خاتون بابا وانگا اپنی پیشن گوئیوں کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں۔ انہوں نے 9/11، برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلا اور عرب بہار سمیت کئی عالمی معاملات کی سالوں قبل پیشن گوئیاں کی تھیں جو منوعاً درست ثابت ہوئیں۔ بابا وانگا کی پیشن گوئیوں کی طرح ان کی زندگی بھی حیرت کا نمونہ ہے، جو انتہائی کم عمری میں ایک حادثے کا شکار ہو کر نابینا ہو گئیں، لیکن اس سے انہیں وہ پراسرار طاقتیں حاصل ہو گئیں جن کی بدولت انہوں نے پیش گوئیاں کی۔ بابا وانگا 1911 میں مقدونیہ میں پیدا ہوئیں۔ بابا وانگا کی پیدائش بھی قبل از وقت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کئی طبی پیچیدگیوں کا شکار تھیں اور بمشکل موت کے منہ میں جانے سے بچیں۔ وہ ایک مشہور مذہبی پیشوا اور جڑی بوٹیوں کی حکیم تھی۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ غیر معمولی اور پراسرار صلاحیتوں کی مالک ہیں اور ان کے علاج سے بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے۔ بابا وانگا کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا۔ 3 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کو فوج میں شامل کر کے جنگ پر بھیج دیا گیا۔ ہمسایوں اور ماں باپ کے دوستوں نے بابا وانگا کی پرورش کی۔ وہ 7 سال کی تھیں جب ان کے والد جنگ سے واپس آئے اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ بچپن میں بابا وانگا کا پسندیدہ کھیل یہ تھا کہ وہ خود ڈاکٹر بن جاتی اور دوسرے بچوں کو مریض بنا کر ان کا علاج کرتی تھی۔ بابا وانگا 12 سال کی تھیں جب انہیں وہ حادثہ پیش آیا جس نے ان کی بینائی چھین لی۔ وہ اپنے کزنز اور دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں کہ ایک خوفناک طوفان آیا اور ہوا نے انہیں اٹھا کر دور کھیتوں میں لے جا کر پھینک دیا۔ زمین پر گرنے کے بعد جب انہوں نے آنکھیں کھول لیں تو آنکھوں میں پڑنے والی گرد کی وجہ سے وہ آنکھیں نہ کھول سکیں، اور جب کھلی تو پتہ چلا کہ ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ ان کے والد نے ان کی آنکھوں کے 3 آپریشن کروائے، لیکن ان کی بینائی واپس نہ آ سکی۔ اس کے بعد انہیں نابیناؤں کے اسکول میں بھیج دیا گیا۔ ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ بابا وانگا کی سوتیلی ماں مر گئی اور اس کے باپ نے چھوٹے سوتیلے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے اسے اسکول سے واپس بلا لیا۔ 18 سال کی عمر میں انہیں ایک بار پھر ایک خطرناک بیماری ہوئی اور وہ ایک بار پھر موت کے منہ میں جاتے جاتے بال بچی۔ ابتدائی طور پر انہیں عجیب و غریب خواب آنے شروع ہوئے جن میں انہیں پراسرار آوازیں سنائی دیتی اور وہ مر جانے والوں سے اور درختوں سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیش گوئیوں کا سلسلہ شروع کر دیا جس کے بارے میں اب پوری دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی پیش گوئی تحریر نہیں کی بلکہ ہمیشہ اپنے پاس موجود لوگوں کو بتائی جو انہوں نے محفوظ کر لی۔ بابا وانگا کا انتقال 85 سال کی عمر میں 1996 میں ہوا۔ بابا وانگا نے روسی زوال، چرنوبل ایٹمی حادثے، 2004 میں انڈونیشیا میں آئے سونامی، 11 ستمبر 2001 کے ورلڈ ٹریڈ ٹاور حملوں کی پیش گوئی کی۔ تاہم ان کی بعض پیش گوئیاں غلط بھی ثابت ہوئیں۔ تاہم آج کی ویڈیو میں ہم بابا وانگا کی ان بڑی بڑی پیش گوئیوں کے بارے میں بات کریں گے جو درست ثابت ہوئیں۔ سال 2022 کے لیے بابا وانگا نے پیش گوئی کی تھی کہ کئی ایشیائی ممالک اور آسٹریلیا سیلاب کے شدید جھٹکے سے متاثر ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیش گوئی درست ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ رواں سال ہونے والی موسلادھار بارشوں اور سیلاب نے آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر سال کے بیشتر حصے میں تباہی مچا دی ہے۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے شمال مشرقی حصوں کے ساتھ تھائی لینڈ جیسے ممالک بھی بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ بابا وانگا نے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ خشک سالی کے نتیجے میں بڑے شہر پانی کی قلت کا شکار ہوں گے۔ پرتگال اور اٹلی نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے پانی کے استعمال کو محدود کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلی 1950 کی دہائی کے بعد بدترین خشک سالی سے گزر رہا ہے۔ بابا وانگا کی پیش گوئیوں کے مطابق اس برس ایک اور وبا کا خطرہ ہے، یہاں تک کہ جو لوگ قدرتی آفات سے بچ جائیں گے وہ بھی خوفناک بیماری سے مر جائیں گے۔ اگر یہ کرونا وائرس نہیں تو یہ نیا وائرس ہو سکتا ہے جو کرۂ ارض کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ نئی وبا ہوگی جس کا بل گیٹس نے حوالہ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بحران شدید اثرات لائے گا کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے لوگ کرونا وائرس کی نتیجے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ چین عالمی سپر پاور کے طور پر ابھرے گا۔ سیاسی سطح پر ایک ہنگامہ خیز حال ہوگا۔ چین خود کو دنیا بھر میں عظیم سپر پاور کا تاج پہنائے گا۔ چین کے علاوہ روس جیسے ممالک میں بھی کچھ عجیب ہوگا۔ ولادیمیر پیوٹن پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملہ ہونے کا امکان ہے۔ بابا وانگا کی پیش گوئیوں کے مطابق اس برس امریکہ کی تباہی ہوگی۔ بابا وانگا نے برطانوی اخبار کے ترجمان کو تقریباً
43 साल कबल पेशगोई करते हुए बताया था कि एक दिन आएगा जब यूरोप बंजर होगा और रूस दुनिया पर हुक्मरान ताकत बनकर उभरेगा, जबकि व्लादिमीर की ताकत भी बरकरार रहेगी। बाबा वांगा की पेशगोई के मुताबिक इन हालात में रूस को कोई नहीं रोक सकेगा। बाबा वांगा की पेशगोई में ये बात वाज़ेह नहीं कि ऐसा कब होगा और किन हालात में यूरोप को तबाही का सामना होगा और रूस दुनिया पर छा जाएगा, जबकि पेशगोई में लफ्ज़ प्यूटन भी शामिल नहीं बल्कि व्लादिमीर का जिक्र है, जिसका मानी है ताकतवर शख्स। मुबस्सिरीन का मानना है कि बाबा वांगा की पेशगोई इसी रूस यूक्रेन जंग के हवाले से थी। ताहम अगर बाबा वांगा की पेशगोई हालिया जंग से मुतल्लिक ही है तो फिर मुमकिन है कि जंग का दायरा कार यूक्रेन से निकलकर दीगर यूरोप ममालिक में भी फैल जाए और नेटो की मदाखलत के बाद रूस के यूक्रेन पर हमले से शुरू होने वाली जंग तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर ले। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।